اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے کاز کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے جنہوں نے جان دے دی، وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ اکثر یہ مانتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وہ دن ہے جب وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید کیے گئے۔ 40 دن ان کا پانی بند کیا گیا، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت مسجد نبوی میں نہیں دی، جس نے مسجد نبوی کو بنایا۔ وہ کنویں جو انہوں نے خود خرید کر مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کیے تھے، ان کا پانی بھی حضرت عثمان کو نہیں پینے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ آئے اور آواز دے دی، امیر المومنین حکم کریں، ہم تیار ہیں۔ آپ چھوٹی حیثیت نہیں ہے، ہستی نہیں ہے، لاکھوں مربع مائل آپ کے اندر ہے، فوج ہے، مجاہدین ہے، جنہوں نے سیستان تک فتح کیا عثمانی غنی کے دور میں، جنہوں نے بحری حملے کیے اور رومن امپائر ساری جو ختم ہو چکی تھی، دوبارہ ان کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اس عظیم المرتبت شہید نے ابو ہریرہ سے کہا رضی اللہ عنہ، میں نہ تلوار اٹھاؤں گا، یہ میرے رسول کا شہر ہے، اور نہ خون خرابہ ہوگا یہاں۔ اسی طرح اور بھی صاحب آئے، انہوں نے آوازیں دی، نحن انصار، ہم آپ کے انصار ہیں، مددگار ہیں، آپ حکم کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں یہ ظالم لوگ منبر پر قبضہ کیا ہے انہوں نے، اور نمازیں وہ پڑھاتے ہیں، امام بنایا انہوں نے، خارجیوں نے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جاؤ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھو۔ قرآن کریم میں جو مفسرین لکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت فرمائے، وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کیا
گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ یہ آیت بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فٹ ہوتی ہے۔ وہ خود بھی جنگجو تھے اور فوج اس کے پاس، اگر وہ آرڈر دیتے تو سارے مدینے میں جو مجاہدین تھے، جو صحابہ کبار تھے، وہ سب نکل جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ کو خلافت کی ردا، یہ کہیں گے کہ اس کو نکالو، خلافت چھوڑ دو، تو آپ نے ترجیح دی شہادت کو دینی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ انہوں نے کہا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ریزائن نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ مگر انہوں نے بار بار فرمایا کہ یہ تحریر جو مروان نے تیار کی تھی، یہ تحریر میری نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ لیکن یہ ایک سازش تھی جو آج کی نہیں تھی۔ یہ سازش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جب ہم سورہ توبہ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات پڑھیں، غور سے دیکھیں، جن منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے حضرات صحابہ کو بتایا کہ صحابہ جو ہیں، مدینہ کے لوگ جو ہیں، وہ منافقین ان میں ہیں، تو وہ اس طاق میں تھے کہ کب وقت آئے، موقع آئے، ہم اس عمارت اسلامی کو ختم کریں۔ تو اس کو موقع آیا، کیونکہ مروان اندر گیا، جس مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا، وہ عثمان غنی کا رشتہ دار تھا۔ ان کی جو زوجہ تھی نائلہ رضی اللہ عنہا، وہ اس کا رشتہ دار تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، انہوں نے حسن کو فرمایا علیہ السلام کو کہ آپ پہرا دے دیں۔ عبداللہ بن زبیر نے پہرا دے دیا۔ حسین علیہ السلام نے پہرا دے دیا۔ عبداللہ بن عمر نے پہرا دے دیا۔ باقی صحابہ جو ہیں وہ سن رہے، مگر سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ آل امیہ نے ایک ایسی گیم شروع کر دی تھی کہ سننے کے لیے نہ ٹائم دیا کسی کو، اور نہ ان کو سمجھنے دیا کہ بات ہے کیا، مسئلہ ہے کیا۔ کیا یہ اتنا ہی ہے کہ مروان ہے بس؟ کیا یہ اتنا ہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف کیا؟ کیا یہ اتنا ہی مسئلہ ہے کہ عمر بن سعد جو ہے، عمر بن عاص جو گورنر ہے، اس کو چینج کرنا ہے مصر سے؟ اتنا ہی مسئلہ ہے؟ یہ سب عثمان مان رہے تھے، یس، مگر وہ کہتے تھے نہیں، آپ ریزائن کریں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 40 دن تک، بلکہ زیادہ، ان کا گھیراؤ کیا گیا، اور پھر ہمسائے کے گھر سے دیوار پھاند کر قاتلین اندر آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی، اور اس کو شہید کیا گیا۔ اور اس وقت یہ آیت
وہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ جو خون کا فرسٹ قطرہ جو گرا وہ اسی آیت پر گرا جو آج موجود ہیں استنبول لائبریری میں، وہ قرآن پاک جو اس وقت وہ پڑھتے تھے، اور اس میں وہ خون کا اثر موجود ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنہوں نے تمہارا آپ کا خون مقدس ہارا، وہ قیامت تک اپنا خون خود ہاریں گے، اور وہ وہی ہو رہا ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو خلیفہ نامزد کیا، مگر معاویہ صاحب نے، جو معاویہ تھے آل شام جو تھے، گورنر شام جو تھا، اس نے عثمان غنی کو بچانے میں کوئی کام نہیں کیا، مگر یہ کام ضرور کیا کہ فساد کو ایک ایسا بھڑکایا کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ علیہ السلام، جو آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ٹیررزم، جو مسلمان نیک بندہ اللہ کا اس کو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، اور عربی میں اس کو ارہابی کہتے ہیں، یہ ورڈ، یہ لفظ جو ہے، یہ معاویہ نے حضرت علی کے نام پر یہ چسپان کیا کہ یہ علی ارہابی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے علی، اور اتنا زج کر دیا علی کو علیہ السلام کہ وہ انہوں نے بعض اوقات رویا، جو نہیں تھا وہی ہوا، اور یہ کام آل امیہ نے کیا ہے۔ آج جو پاکستان یا ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں جو یہ آوازیں اٹھتی ہیں، یہ وہی مشن ہے جو معاویہ کا مشن تھا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ تشیع ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ رافضی ہیں، اور جو یزید کی سپورٹ میں ہے وہ ناصبی ہے، اور یہی ہوا، آج بھی یہی ہے، وہی سسٹم ہے۔ سب سے پہلے آل امیہ نے ہی وہ بدعات شروع کر دیے، عید کی نماز کے پہلے خطبہ دینا، ممبر عیدگاہ میں پہنچانا، جمعہ کو بیٹھ کر خطبہ دینا، یہ سب مروان یہ بعد کی بات ہے، مگر یہ سب آل امیہ ہیں۔ ہم یزید کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کو مجرم مانتے ہیں، وہ ہے مجرم، لعنتی ہے، خاص طور پر جو اصحاب حدیث کے بڑے بڑے اکابرین ہمارے جو ہیں اہل حدیث جماعت کے، وہ یزید کو لعنت کرتے ہیں، یزید پلید لکھتے ہیں۔ صدیق حسن خان علیہ رحمہ، یا اسی طرح بڑے بڑے علماء ہمارے جو ہیں، نذیر حسین دہلوی رحمہم اللہ، ہم یزید کو، مگر یزید اکیلا مجرم نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ بنانے والا کون ہے، ان کو دیکھنا ہے، وہ ایک مشن تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ جنگ احد میں شروع ہوا تھا، جب حضرت حمزہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ ہوتے تو خلیفہ کون بنتے؟ خلیفہ تو وہی تھا، وہ ہر مارکے میں کمانڈر ان چیف تھا۔ اس کو مارنے کی سازش اس طرح کی گئی کہ اس کو مسلح کر دیا گیا۔
یہ مسلح کس نے کیا ہے یہ دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے یہ یزید کی ماں تھی اور ابو سفیان کون تھا, زیاد کون تھا, یہ سارے یہی ہیں, اسی کے آل امیہ کے لوگ ہیں. اور انہوں نے ایک سکیم بنائی, ایک مشن چلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے نبوت کا, اسلام کا, اس کو ختم کریں. اور چلتے چلتے انہوں نے کربلا میں اس کا آخری وار کر دیا, جہاں 50 سال ہی میں انہوں نے اہل بیت کو میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کیا. ہم امام علی مقام کو مظلوم نہیں سمجھتے ہیں, وہ مظلوم نہیں تھا, وہ بہادر تھا, وہ بریو تھا, وہ غازی تھا, غازی. اس نے بغاوت کی ہے, واقعی ظلم کے خلاف وہ تھا, وہ اس نظام کے خلاف تھا جو خلافت سے ختم کر کے ملوکیت لگائی گئی, اس کا حسین علیہ السلام اس کا مقابلہ کے لیے گئے تھے. لہذا وہ مظلوم نہیں ہے, وہ شہید ہیں, سید الشہداء ہیں. مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو, اللہ اکبر, حضرت عثمان نے علی کو علیہ السلام کو پیغام بھیجا, مجھے پانی دے دو. حضرت علی وہ لوگوں میں بیچ بچاؤ میں لگے تھے, لیکن انہوں نے چھوڑ کر مشق پانی بھیج دیا, مگر جس کے ہاتھ میں تھا اس کو دروازے پر ہی قتل کیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام جو گارڈ تھے دروازے پر, وہ بھی زخمی ہوئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب فساد یہ کیا, یہ چل رہا ہے, یہ ختم نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے. 18 تاریخ یہ مشہور ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس دن کو شہادتی عثمان غنی مناتے ہیں اور اس پر تقریبات ہوتی ہیں, یہ سب. اور اس میں ہمارے شیعہ دوست جو ہیں انہوں نے غدیر, عید غدیر کا شوشہ چھوڑا, یہ پہلے نہیں تھا. اب عید غدیر کا 18 ذی الحجہ غدیر خم میں جو رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا, انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا. اور یہ انہوں نے بنایا غدیر, ایک تیسری عید بنا دی, عید غدیر. یہ قوم شیطان قوم ہے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے اور وہاں سے جو لوگ باہر آئے, ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھا جو بھاگ گیا, پھر وہ بھی تھا. لیکن جب وہ باہر آئے شہادت شہید کرنے کے بعد, اس وقت ان نے کہا شیعہ علی زندہ باد. علی کو پتہ نہیں تھا علیہ السلام. یہ ایک سازش بنائی انہوں نے, اور اس کے لیے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ علیہ السلام کو منتخب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ شیعہ علی, ہم شیعہ علی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ شیطان ہے, وہ کوئی شیعہ علی نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ علیہ السلام نے خود فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک جماعت ہوگی جو غلو کرے گی, آپ کو بڑھائے گی, اور ایک جماعت ان کی وہی ہے جو غالی شیعہ ہیں, غالی رافضی ہیں, جو اہل بیت کو, جو حضرات ازواج طاہرات کو گالیاں دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے میں لعنت کرتے ہیں ان کو. تو یہ مسئلہ صاف ظاہر ہے. جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ
کا خون اس آیت پر پڑا کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو خون، ورنہ کون مہذب مسلک ہوگا دنیا میں جو اپنا خون خود بہائے اور کہے کہ ہم کسی کے نام لیوا ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے بھی محروم رکھا ہے اور حکمت سے بھی محروم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نجات مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علی علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت کے ماننے والے، ان کی سنتوں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔